رمضان مہربان اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ 15واں روزہ دوسرا عشرہ آپ کو سٹی 41 کی ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شیراز بٹ کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان جو ہے وہ بڑے بہترین طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا انٹرو کے دوران کہ پچھلا رمضان جو گزرا اس میں آپ کے حلقہ احباب میں، آپ کے سوشل سرکل میں، آپ کے جان پہچان میں، آپ کے عزیز و اقارب میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں نہیں معلوم اس ہدایت کے سفر میں جس میں آپ مسافر میں مسافر، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سفر کب ختم ہوگا اور اگلا ماہ رمضان جو ہے اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس رمضان کو اسی طریقے سے گزارنا چاہیے کہ جیسے کہ یہ آخری رمضان ہو اور اس میں جتنی عبادات ہو سکتی ہیں، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں اتنا ہونے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنی گناہوں کی معافی طلب کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پہلے سیگمنٹ الف اسلام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے الف اسلام سیگمنٹ کے آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ پیر یا احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ طہا عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شامیر عدنان موجود ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں۔ اور آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ موضوع ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 15 رمضان ہے اور 15 رمضان جو ہے وہ حضرت امام حسن کی پیدائش کا دن ہے، اور اس حوالے سے آج ان کا بچپن کیسا رہا، ان کے بچپن میں ایسے کون سے واقعات ہیں جس سے ہمارے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ ہمارے بڑوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس پر آج بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیمات اور ان کی زندگی، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹیچمنٹ، یہ تمام تک گفتگو جو ہے وہ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کی شروعات کرتا ہوں۔ پیر صاحب ذرا بتا دیجیے گا امام حسن اور امام حسین کی جو بچپن کے لحاظ سے خصوصی طور پر اگر بات کی جائے تو کیسی تربیت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی کیسی اٹیچمنٹ تھی، آج کی ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ پایہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ آج 15 رمضان المبارک ہو گئی ہے اور پیچھے 14 یا 15 روزے باقی رہ گئے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ غنیمت جانے کہ جتنے لمحات رمضان المبارک کے میسر آ رہے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ عبادت، توبہ، استغفار، ذکر اذکار اور عبادات میں گزاریں۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے ایک ایسے شرف کی بات کرتا ہوں جو شرف خود انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ کسی کو بخش دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کس گھر میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی ولادت کس خاندان میں ہو رہی ہے، عدم سے وجود اس کو مل رہا ہے تو وہ کس گھر کے اندر آنکھ کھولنے والا ہے، اس میں انسان کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ میں اس شرف کی بات اگر یہ کہوں کہ دنیا کائنات کے اندر سب سے بلند و بالا شرف ان کو نصیب ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جن کی آنکھ کھلی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں۔ پھر اس سے بلند اور شرف کیا ہوگا، حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت جس گھر کے اندر ہوئی، جن کے بطن سے آپ کو عدم سے وجود عطا کیا گیا ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کے بدن اقدس سے ان کو عدم سے وجود عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے دنیا میں آنے کا۔ اور پھر اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا کہ آپ کے والد گرامی مرتبت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا لقب ہی مشکل کشا ہے، حیدر کرار ہیں، آپ ان کے لخت جگر نور نظر ہیں۔ حضرت امام حسن کی ذات گرامی مرتبت پر اس سے بڑا اور رشک کرنے والی اور فخر کرنے والی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے سر سے لے کر ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔
حضرت امام حسن ہی ہیں جن کو صحابہ اکرام دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے دیکھے جانے کی لذت کو محسوس کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بہت زیادہ بے چین کرتی تو وہ حضرت امام حسن کی تلاش میں نکلتے کہ کہاں آپ ملیں کہ کچھ دیر آپ کے چہرے کو دیکھ کر چہرہ مصطفیٰ کا تصور کر لیں. حضرت امام حسن کی ذات میں بڑے جذبات رکھتا ہوں اپنے ان دونوں شہزادگان کے بارے میں، اور فرط محبت میں وہ جو ایک کہتے ہیں نا موروثی طور پر جو گھٹی میں ڈال دی گئی ہے محبت، اس محبت میں میں جذبات میں ہو سکتا ہے اپنے الفاظ پہ قابو نہ رکھ سکوں، لیکن یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ کے کلام کے مطابق اللہ ان سے پیار کرتا ہے. کائنات کی ایسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس سے میں پیار کرتا ہوں. اچھا پھر صاحب اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا، ہمارے آج کے جو بچے ہیں ان کے لیے امام حسن اور امام حسین کا بچپن، اس کو سمجھنا، ان کو دیکھنا اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہے یہ کہ بچوں کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ وہ بچپن میں ہے تو ان کو ایسی چیزیں بتائی سکھائی جائیں جو اہل بیت اطہار کے بچپن کی گزری ہیں. بچوں کو بچوں کی بات بتائی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے میری اہل بیت کی محبت کا ان کو درس دو، ان کو سکھاؤ. تو امام علی مقام اور حضرت امام حسن کا جو بچپن ہے، اس بچپن کے میں آج کوشش کروں گا کہ جو 6 سال ہیں ان پہ ہم فوکس رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 5 سے 6 سال ہی عمر شہزادگان کی رہی ہے، تو اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے. وہ جو 6 سال کا دورانیہ ہے، اس 6 سال کے دورانیے میں ایک ہی گھر کے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور حضرت امام حسین بھی موجود ہیں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ بھی موجود ہیں، مشکل کشا کی ذات بھی موجود ہے، اور امام الانبیاء کی ذات بھی ان کی تربیت کرنے کے لیے موجود ہے. تو وہ جو 5-6 سال کا دورانیہ ہے اس کی میں ابتدا اپنے بچوں سے یہاں سے کروں گا اور سننے والوں کو بھی بتاؤں گا. اس سے پہلے میں بچوں کا انٹروڈکشن کروا دوں جی، پھر آپ اس پہ بات ہم کریں گے. ٹھیک ہے، بچوں کا میں بتا دوں کہ طاہا عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ شامیر عدنان موجود ہیں. آپ دونوں کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ کون سی کلاس میں ہیں شامیر؟ 2 میں. 2 کلاس میں ہیں. اور طاہا آپ؟ 2. آپ بھی 2 کلاس میں؟ اچھا، دونوں 2 کلاس میں. آپ سے کچھ کوشچنس کر سکتا ہوں میں؟ پکا؟ چلیں ان سے کوشچن کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ الف اسلام جاری ہے. پیر جا احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. بچوں سے سوال کرنے لگا تھا میں، تو پھر میں آپ سے سوال کر لوں. شامیر، امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے ہے، پوچھو. اچھا آپ یہ بتائیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ وہ ان کے نواسے تھے. ہاں نواسے تھے. ویری گڈ ویری گڈ. شامیر نے کوشچن کا آنسر صحیح دیا ہے. آپ سے بھی کوئی کوشچن پوچھ لوں؟ چلیں آپ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین اور امام حسن کی پرورش کس نے کی؟ پتا آپ کو؟ نہیں پتا؟ پیر صاحب اس میں ذرا رہنمائی کر دیجیے گا، کیونکہ بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں ان کا بچپن، بچوں کے بچپن میں ہمارے آج کے بچے جو ہیں ان کو پتا ہو، تاکہ ان کو وہ اس چیزوں پہ عمل کر سکیں جو حضرت امام حسین اور حسن کے حیات طیبہ میں جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، جس پیٹرن پہ وہ چلے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے بھی اسی طریقے سے چلیں. تو یہ بتا دیجیے گا کہ پرورش کس نے؟ جی یہاں سب سے ابتدا میں یہ بات کروں گا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ہمارے ہاں بھی ایک معمول ہے کان میں اذان دینے کا. تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے کانوں میں اذان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے گھٹی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی. پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نام رکھنے کا. تو حضرت امام حسن علیہ السلام کا جو نام ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. اور یہ وہ نام ہے جو آج سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے؟ یہ اصل میں نام ایسے ہیں کہ ان میں حسن و جمال ہے.
حسن کا تذکرہ ہے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا۔ اب یہاں جو پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینی چاہیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، گھٹی دینی چاہیے کسی نیک اور برگزیدہ بندے کی، متقی پرہیزگار کی، اور تیسرا ہے کہ اس کا نام رکھنا چاہیے، اسلامی نام ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال یہ بنتی ہے کہ بچوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی نہیں ہوتے، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بڑے عجیب عجیب سے نام رکھے ہیں۔ تو آپ کی جو پرورش ہے اس کا پہلا حصہ تو خود سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کی پرورش فرمائی۔ اس گھر میں تھے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ایک معمول رہا ہے، وہ یہ تھا کہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، کیونکہ ان کی عمر کا ڈیفرنس بھی صرف 6 منتھ ہے، تو وہ باہم عمر کے اعتبار سے بڑے قریب قریب تھے، تو دونوں کو اپنے پاس آپ بٹھاتی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی تشریف جب لاتے تو ان دونوں کو آپس میں وہ جس طرح گھر کے اندر کشتی ہوتی ہے تو وہ کشتی وغیرہ کروانا اور کھیلنا، پیار کرنا۔ تو آپ ان کی جب تربیت فرما رہی ہوتی تھیں تو آپ ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آپ کی تربیت ہوئی ہے۔ آپ کا بچپن سیدہ فاطمہ الزہرا کی تلاوت میں گزرا ہے، یعنی وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی۔ مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر تھے، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو آپس میں کشتی کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے واہ حسن، واہ حسن، واہ حسن۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو آپ عرض کرنے لگی ابا جان آپ واہ حسن تو کہتے ہیں، تو حسین کی طرفداری کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سامنے جبریل بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ تو جن کی کشتی میں سید الانبیاء اور فرشتوں کے سردار موجود ہوں اور ان کی تربیت فرما رہے ہوں تو اس سے بلند پایا اور ہستی کون ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان شہزادگان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کے مقدر نہیں بنے۔ ٹھیک ہے، آپ شامل کچھ پوچھنا بھی چاہ رہے تھے، کوئی کوشچن تھا آپ کے پاس؟ پیر صاحب سے پوچھ لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ بچوں کا رمضان میں روزہ رکھنا کب فرض ہوتا ہے؟ جی اچھا، یہ موضوع سے ذرا ہم، لیکن بچے نے کیونکہ پوچھا ہے، بالکل جس طرح نماز پڑھنے کے لیے تربیت کے مرحلہ سے گزارا جاتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی تربیت ضروری ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو تھوڑی دیر کا روزہ رکھوایا جائے، کچھ دیر کے لیے سحر کی عادت بنا دی جائے، پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کے معمول میں آہستہ آہستہ روزہ آ جانا چاہیے۔ فرض ہوتا ہے جب بالغ ہو جائے، جب بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اس پہ فرض کر دیا جاتا ہے کہ اب روزہ تم پر کیا ہے، دین ہے جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی جس کا اس نے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض وہ ہے نا جن کا قیامت کے دن جواب دیا جائے گا، تو وہ بلوغت کی عمر کو جب میچور ہو جاتا ہے۔ اور ہماری تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بچہ عمومی، ہمارے پاس ایک دن ایک بچہ آیا تھا جو روزے رکھ رہا ہے، اس کی عمر ابھی 11 سال ہے، تو اس طرح ہونا چاہیے بچوں کو، تاکہ پریکٹس ہو جائے۔ ہاں پریکٹس ہونی چاہیے تاکہ بلوغت کی عمر جب وہ بلوغت کو پہنچیں گے تو پھر ان کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی، ان کی عادت پرابلم نہیں ہوگی، ہاں عادت ان کی عادت بن چکی ہوگی، ان کا معمول بن چکا ہوگا، اور دین متین یکدم کوئی بھی چیز لازم نہیں کرتا بلکہ اس کی پہلے تربیت کرتا ہے اور تربیت کے بعد اس پر۔ اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرت امام حسن امام حسین کی زندگی سے کچھ ایک اچھا چھوٹا سا واقعہ کوئی ان کے بچپن سے جو ہمارے بچوں کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں نا، واقعات تو بہت ہیں، بڑے پیارے پیارے ہیں، تو میں اپنے بچوں کو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا کہ انہوں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جو عمر میں برگزیدہ تھے، یعنی زیادہ عمر کے تھے، تو جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس میں ان کو یوں محسوس ہوا کہ کہیں پہ وضو میں تھوڑی بہت شاید کمی رہ گئی ہو، تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہم دونوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھیے اور ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے بہتر وضو کون کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ جب دونوں نے بیٹھ کے وضو کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں سے وضو کرتے ہوئے میرا دھیان نہیں رہا۔ تو بچوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی بچپن سے ہی آپ بڑوں کے ساتھ
بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں، کہ ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے اس کو سیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ بچے تھے اور جو وضو کر رہے تھے وہ بزرگ تھے، اور بڑے تھے. ہاں، لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ جو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس وقت غلطی پر ہیں، لیکن ان کو سامنے بتا نہیں سکتے. ہاں، یعنی ایسے ہوا نا، بعض اوقات دھیان نہیں ہوتا نا کسی چیز کی طرف، تو توجہ دلانے کے لیے کہ شاید یہاں پہ توجہ نہیں رہی. لیکن آپ حکمت دیکھیں کیا استعمال کیا ماشاءاللہ. مطلب ان کے منہ پہ نہیں کہا کہ آپ یہ وضو غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ برا مان جائے، دل آزاری بھی نہیں، دل آزاری بھی ہو سکتی، اور پتہ بھی چل گیا کہ یہ پہلو تھوڑا سا نا وہ رہ گیا تھا. تو یہ ہمارے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے والدین سے بات کرتے ہوئے، بزرگوں سے بات کرتے ہوئے ان کے آداب کا خیال ان کو رکھنا چاہیے. یہ آپ دونوں ہستیوں کی جو سیرت ہے اس کا سبق ہے. یہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین کا یہ بیہیویئر تھا، اس حوالے سے ایک آیت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ بھی اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو حکمت کے ساتھ میرے رستے پر بلاؤ. اور یہ ہے وہ حکمت کا رستہ. مطلب ڈائریکٹ کہہ دینا بیٹے چلو اٹھو نماز پڑھو، بچہ باقی بھی ہو سکتا ہے، اسے آپ اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں، اس کو آرام نماز کے فوائد بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہمارے دین میں ہے، اس سے جنت ملتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو اس طرح کے خوبصورت جملوں کے ساتھ ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور بچوں کو خصوصی طور پر آپ کی سیرت پڑھنی چاہیے، بچپن کے وہ واقعات پڑھنے چاہیے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اب میں آخر میں بالکل آخری بات یہ کروں گا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات بابرکات وہ ہستیاں ہیں جن کو کملی والے نے اپنی کملی میں لے کے کہا تھا ہؤلاء اہل بیتی، بالکل یہ میرے گھر والے ہیں. یا اللہ ان سے تو محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور ان سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور بے شک اہل بیت سے جو محبت ہے وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ٹکٹ ٹو جنت ہے. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے کہ ماہ رمضان میں اور 15 رمضان ہے، آپ حضرت امام حسن اور امام حسین کی جو ہسٹری کے حوالے سے آپ پڑھیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ ان کا بچپن کیسا گزرا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا پیار تھا. تو امام حسن اور حسین جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدہ طول کر دیا، یہ واقعہ میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اچھا، یہاں اسی سجدے کے ساتھ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی بڑی خوبصورت. کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین کریمین کے ساتھ پیار کا انداز یہ تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کے اوپر سوار کر کے سواری بن جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مسجد نبوی میں چکر لگا رہے ہوتے تھے اور شہزادگان آپ کی کمر پر یعنی پشت پر سوار ہوا کرتے تھے. تو یہ جو سجدے کا واقعہ ہے یہ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے. تو جس طرح بچے چھوٹے آگے تو اوپر سوار ہو جاتے ہیں، تو وہ جب آپ کے اوپر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا کہ جب تک وہ کندھوں پہ سوار رہے، پشت پہ سوار رہے، آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے. کیا بہترین سواری، سبحان اللہ و بحمدہ. اور میں سننے والے سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو شامل کریں، اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی سنت، ان کی سیرت پڑھنے کو جو ہے وہ لازمی قرار دیں تاکہ آپ کے بچے بھی اس طریقے سے اسلامی لحاظ سے جو ہے وہ آگے چل سکیں. بچوں آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ذرا بچوں سے اور گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھا. محمد احمد چشتی ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو سو مچ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے. پیر جی احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بچے موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے. حضرت امام حسن اور حسین نے کتنے غزوات میں شرکت کی اور وہ شریک ہوئے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی، کیونکہ اس وقت تو ان کی عمر کافی چھوٹی تھی، کسی غزوے میں وہ شریک ہوئے یا انہوں نے وٹنس کیا؟
جی آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ظاہری حیات میں تو آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی دونوں شہزادگان کی، تو اس دورانیے میں غزوہ تبوک ہوا تھا، تو غزوہ تبوک میں تو آپ نے شرکت نہیں کی کیونکہ بالکل ہی چھوٹے تھے، ننھے تھے، اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں جلوہ گر تھے۔ ہاں اس وقت ایک واقعہ ضرور پیش آیا ہے جو غزوہ تو نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ تھا مباہلہ۔ وہ جو مباہلہ تھا اس میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مناظرہ کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، اس پر دلائل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل میں جو چیزیں ان کو پیش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ اظہار ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے ہی تخلیق فرما دیا، اور حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ بالکل ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی قدرت کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر کیا ہے، بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے۔ اب جب بحث و مباحثہ طویل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، کہ ایسے کیجئے کہ آپ بھی بلاؤ اپنے بچوں اور بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، آپ بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم خود بھی آ جاؤ، ہم خود آ جاتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو۔ تو وقت مقررہ پہ وہ اپنے اس مقام پہ پہنچ گئے، تو ادھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے اپنی گودی میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، آپ کی ایک انگلی کو حضرت امام حسن نے پکڑا ہوا ہے، آپ کے بالکل پیچھے پیچھے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ پورے حجاب کے ساتھ جلوہ گر ہو رہی ہیں، اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اس شان و شوکت کے ساتھ خاندان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میدان کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے جو گودی میں اٹھایا ہوا تھا نا حضرت امام حسین کو، اور انگلی پکڑائی ہوئی تھی حضرت امام حسن کو، تو آپ ان کو بتا رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے، سبحان اپنے ننھے ننھے لبوں سے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ جب اس میدان کی طرف چلے تو ان کے جو سب سے بڑا عالم تھا اس کی جب پہلی جھلک پڑی نا اس خاندان کے افراد کے آتے ہوئے، جب دیکھا خاندان نبوت کو، تو انہوں نے کہا کہ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے دعا مانگ دی تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شہزادگان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو غزوات میں تو شریک نہیں ہوئے، ہاں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ جنگوں میں شامل رہے ہیں، ان کا حصہ آپ رہے ہیں، بلکہ جنگی مشق آپ باقاعدہ طور پر، وہ دور ایسا تھا کہ اس وقت باقاعدہ مشق کی جاتی تھی، تربیت ہوتی تھی، تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا، تیر اندازی سکھائی جاتی تھی، نیزہ چلانے کا انداز سکھایا جاتا تھا، گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی، تو آپ نے یہ ساری تربیت اپنے والد گرامی حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل کی ہے، تو انہوں نے آپ کو سکھایا ہے، تو آپ جنگوں میں شریک ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن کا خاصہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے شہادت کے بعد 6 ماہ کا دورانیہ ایسا گزرا ہے جس میں آپ خلافت میں متمکن رہے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین المہدیین کا جن میں ذکر فرمایا تو ان میں آپ کے 6 ماہ بھی شامل ہیں، اچھا، باقی خلفائے راشدین کے ساتھ، تو وہ آپ کا دورانیہ۔ اس کے بعد تو جو حدیث طیبہ ہے ترمذی شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے وہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا، تو آپ نے اپنی خلافت کو چھوڑ کر وہ صلح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کا وہ گروہ جو شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھا، تو ان کو یکجا کر دیا۔ پھر وہ دور وہ ایسا تھا
کہ جس دور میں اگر آپ اسی طرح ڈٹے رہتے تو بہت بڑا فتنہ برپا ہوتا، جس سے بہت سارے مسلمانوں کی جان چلی جاتی۔ آپ کی شخصیت کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں، عبادت، ریاضت، تقوی، یہ ساری چیزیں ڈیسیجن میکنگ بھی خوب تھی، لیکن آپ کی شخصیت سے دو چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آپ کو موروثی طور پر ملی ہیں، وہ ایک آپ نرم خو تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑی انکساری اور عاجزی تھی، اور دوسرا آپ سخی بہت تھے۔ سبحان اللہ، آنے والا سوالی کبھی خالی نہیں لوٹا تھا، سبحان اللہ، ہمیشہ عطا فرمایا تھا آپ نے، اور آپ کے حسن و جمال کے تو کیا کہنے، ماشاءاللہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشابہ ہیں ان سے بڑھ کر حسن کن کا ہو سکتا ہے۔ تو ان بے شک شہزادوں کی باتیں تو وہ ہیں کہ اگر ہم کرتے رہیں تو من چاہتا ہے زندگی اسی میں بسر ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات قبول ہو جائیں۔ ان شہزادوں قیامت کے دن نامہ اعمال میں پوچھا جائے کہ کیا ہے تو ہم بتائیں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جنت کے سردار بھی ہیں اور پھر وہ جنت کی الاؤ بھی انہوں نے کرنا ہے۔ چلیں چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچوں کا دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ طہا، عمر، شامیر، عدنان، آپ لوگوں نے سنا پیر صاحب نے کیا بات کی؟ جی سر اب یاد رہے گا؟ پکا پرومس؟ چلیں پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بچوں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رمضان مہربان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت منقبت قمر نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ، بہت مٹھاس ہے آپ کی آواز میں، اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو مزید بڑھائے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، شروع کرتے ہیں اس کو۔ اس میں ہم روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے ماہرین جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، تو آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں ڈاکٹرز کی، میں آپ کو ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، پیڈیاٹرک سرجری چلڈرن ہاسپٹل سے آپ کا تعلق ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم اسپیشلی طور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے اور جو کامن بیماریاں ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کے 14 سال تک کی عمر تک بچے میں کون سی کامن بیماریاں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس وقت جو ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ کون کون سی ہیں اور ان کا علاج کس طریقے سے ممکن ہے؟ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتا، تقریباً 3 سے 4 سال تک اس کی فیلنگز بالکل ہمیں نہیں معلوم ہوتی، تو یہ 2 سے 3 سال جو ہیں یہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں، جس میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہ کیوں رو رہا ہے، اس کو کیا ریکوائرڈ ہے۔ تو جو بالکل نومولود ہوتا ہے بچہ، تو اس میں کون سی ایسی کامن بیماریاں جو کہ ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتی ہیں اور ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پاکستان میں پیدا ہو رہی ہیں، اس پر ذرا روشنی دے دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ جو بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے کچھ 1 سال 6 مہینے 1 سال 4 سال کی عمر تک وہ چونکہ بول صحیح طرح نہیں پاتا تو اپنے مسائل بتا نہیں سکتا، تو وہ ہم کیسے جانیں کہ اس کو کیا مسائل ہیں اور کیسے ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہوتا، اور کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں فوری آپ کو جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں عموماً آج کل زیادہ ٹرینڈ ہے فیڈر دودھ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو فیڈر والا دودھ پلاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ جو فیڈر والا دودھ ہے یہ دودھ نہیں ہوتا، یہ کیمیکلز ہوتے ہیں، پاؤڈر ہوتا ہے جس کو دودھ کے ماں کے دودھ کے برابر بنایا جاتا ہے تاکہ بچے کی ضروریات جو وہ پوری ہو سکے۔ تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جس میں فولاد ہے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، فولاد کی کمی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے جب فیڈر ماں فیڈر کے اوپر ڈالتی ہے، بچہ فیڈر پیتا ہے تو وہ آسان ہے اس کے لیے، وہ پھر 6 ماہ کی عمر کے بعد بھی بچہ فیڈر کے اوپر لگا رہتا ہے۔ تو پھر ہوتا ہے یہ کہ بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، ماں فیڈر بناتی ہے، وہ فیڈر پیتا ہے اور اس کی وہ بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کھانے کی چیزیں آپ دیتے ہیں، بچہ کھاتے ہی نہیں ہے۔ جب کھاتا نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے نا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں وہ جانے چاہیے وہ نہیں جاتے، جس میں فولاد کی کمی ہوگی، کیلشیم کی کمی ہوگی اور بچے کی گروتھ کم ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے وہ پیلا نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ بچے کو سب سے بڑا فیکٹر قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو قبض ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو اتنے ڈاکٹروں کے پاس چیک کرواتے ہیں، محلے کے ڈاکٹر، بڑے ڈاکٹر، لیکن اس کی قبض ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے اس کو کھانا کھانا چاہیے، لیکن کھانا نہیں کھاتا، وہ فیڈر پی لیتا ہے۔
اب دودھ جب پیتا ہے دودھ تو ہضم ہو جاتا ہے, وہ کھانا بنتا نہیں ہے, تو وہ بچہ کھانا اس کو آتا ہی نہیں ہے, جب آتا نہیں ہے تو وہ پھر کرتا ہی نہیں ہے, اور تھوڑا سا بنتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو بچہ زور لگا کے کھانا کرتا ہے تو پھر وہ روتا ہے. اب جب یہ ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا, دوسرا یہ جو ڈبے کے دودھ ہوتے ہیں یہ گیس بناتے ہیں. اچھا میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو خوراک ہے وہ دودھ ہے, اس نے دودھ کے علاوہ کچھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, وہ تقریباً 1 سال صرف دودھ. تو دودھ کا سب سے بہترین انتخاب جو ہے وہ کس سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب جو پہلا ہے نا وہ 5 سے 6 ماہ کی عمر تک صرف دودھ ہے, اس کے بعد ہم اس کو جو نرم غذا ہے مختلف وہ ایک الگ شکل میں وہ شروع کرتے ہیں. تو دودھ سب سے پہلی پریفرنس ہوتی ہے وہ ماں کی. ماں کا دودھ کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. ماں کے دودھ میں ہر وہ چیز موجود ہے جو بچے کو چاہیے ہوتی ہے, اور اس سے بچے کو بہت ساری پرابلم جو سے بچت ہو جاتی ہے, جیسے اس کی نشو نما ہے, جیسے اس کا پیٹ میں گیس کا بننا ہے. اب بچہ جو ہوتا ہے 6 ماہ سے پہلے جو بہت زیادہ روتا ہے بچہ, مائیں ایسے ہمارے پاس آتی ہیں جی ساری رات ہم اس کو گود میں لے کے بیٹھے ہیں لیکن بچہ جو ہے نا سوتا نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے گیس کا بننا, اور گیس بنتی ہے وہ دودھ والے پاؤڈر سے. تو وہ اگر ماں کا دودھ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی جو مین ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ ہے اس عمر میں جو شروع والے 6 مہینوں میں وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو. لیکن ہم نے اپنی خود اس لائف پیٹرن کی وجہ سے ان کمپنیز کو بھی اجازت دی ہے, مختلف برانڈز آ چکے ہیں, مختلف کمپنیز آ چکے ہیں, دے آر انجیکٹنگ دم سیلف ان سائڈ دا سوسائٹی, جس کی وجہ سے لوگ اب اس کے ہیبیچول عادی ہو چکے ہیں. اب لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آسانی کی طرف جاؤ اور بچے کو ڈبے کا دودھ پلا دو, وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں پریگنینسی میں بھی وہ نارمل آپریٹ کی طرف اگر ہونا بھی ہوگا تو نہیں جاتی, وہ جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی جاتے ہیں کہ جی ہمیں آپریٹ کر دیں, ہمیں درد جو ہے وہ نہیں سہنی, ہمیں لیبر پینس نہیں جانی. تو یہ آسانی کی طرف ہم تو ویسے جا رہے ہیں لیکن یہ زیادہ اپنے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن ریز کیا ہے, یہ بڑا ہاٹ ٹاپک ہے, بڑا ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی ہے. ایک تو آپ نے جو پریگنینسی والی بات کی کہ آپریشن کی طرف جانا, اور پھر یہ دودھ کا جو فیڈر کی طرف ان کمپنیوں کو پروموٹ کرنا تاکہ آسانی پیدا ہو. اب دیکھیں آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں, آپریشن کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا, کوئی ایک آدھ سی سیکشن کا ہم سنتے تھے, ساری نارمل ڈلیوریز ہوتی تھی, اور ایون ٹرین ڈاکٹرز بھی کم تھے, دائیاں ہوتی تھیں دیہاتوں میں وہ کرتی تھی. اس میں بھی ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ جب ہماری اب ڈائٹ کیسی ہوگی ہے. آپ خود اگر سروے کریں گے گھر کے کھانا جو روٹی سالن ہے, پھل ہیں, فروٹس ہیں, گوشت ہے, انڈے ہیں, یہ اب ہمارے خوراک میں سے نکلتا جا رہا ہے. جنک فوڈ ہے, ہمارا جنک فوڈ آ گئی. جب دیکھو جی ڈلیوری ہو رہی ہے یا پیزا ہو رہا ہے, جنک فوڈ کا جو متبادل ہے وہ یہ ہے فروزن فوڈز. فروزن فوڈ جو فروزن ہم لے کے آتے ہیں وہ پھر گھر پہ بنا کے اس کو آئل میں تل لیتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, میرا تعلق پیچھے گاؤں سے ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان نے ترقی تو بہت کر لی ہے, وسائل بہت زیادہ بنا لیے, یہ چیزیں مشینیں آ گئی, لیکن اصل میں اس کی آسانیاں ختم نہیں ہوئی. جتنی یہ چیز بنتی جا رہی ہے انسان کو مشکل میں ڈالتی جا رہی ہے. تو یہ جو آپ نے, میں واپس اس طرف آؤں گا بچوں کی طرف, تو یہ جو کمپنیوں کو پروموٹ کرنا اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب سیکشن ہوتا ہے, جو میری آبزرویشن ہے, آپریٹ ہوتا ہے یا ایون نارمل ڈلیوری ہوتی ہے, بچے کو پہلے 2 دن جو ہے 2-3 دن ماں کا دودھ دیا ہی نہیں جاتا. اگر ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نرسری میں چلا جاتا ہے, ماں کے قریب ہی نہیں رہتا. 3-4 دن اگر بچے کو ماں کے دودھ نہ دیا جائے تو ماں کا دودھ پھر آتا ہی نہیں. اور جب 1-2 دفعہ ٹرائی کی دودھ نہیں آیا تو لو جی اس ماں کا تو دودھ آ نہیں رہا تو اس کو ڈبے کا دودھ دے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ حالانکہ آئیڈلی ہونا یہ چاہیے جیسے بچہ پیدا ہو اسی وقت ماں کی چھاتی کے ساتھ بچے کو لگا دیا جائے, تو اسی وقت قدرت کی طرف سے دودھ اتر آتا ہے اور بچہ دودھ پھر وہ آپریٹ کے لیے جاتے ہیں لوگ. جانے کے ساتھ جو چیزیں انہوں نے خریدنی ہوتی ہیں, جو میڈیسنز خریدتے ہیں, ان میں وہ دودھ ڈبے کا خرید کے لے کے جاتے ہیں, اور دودھ ڈبہ ضرور لے کے جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے لگانا ہے اس کو اسی کے اوپر. اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر بھی بدل کے دودھ دے گا. حالانکہ سارے یہ کیمیکل ہیں, اس میں وہ خاص فرق کوئی نہیں ہوتا, تھوڑا 19-20 کا ہوتا ہے. کچھ بچوں میں لیکٹوز انٹالرنس ہوتی ہے, کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہے, اس میں تھوڑا سا بدلنا ہوتا ہے. لیکن اگر ماں کا دودھ دیا جائے اور بالکل 0 سے جیسے بچہ پیدا ہوا ہے تو آگے جا کر بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں بچہ میں اوپنلی کہنا چاہوں گا کہ یہ اب ہماری سوسائٹی کے اندر اب یہ ایک ریئلٹی, سیڈ ریئلٹی ہو چکی ہے کہ ہم نے اس کو اب آؤٹ آف فیشن بنا لیا کہ ماں کا دودھ پینا جو ہے اٹس آؤٹ آف فیشن. اب کون پلاتا ہے جی, بڑی پرانی بات ہے. تو اس کو اب ہم نے اس کو پیٹرن چینج کر کے جی
بچے کو ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہے، اس کے لیے ہم میڈ رکھ دیتے ہیں، وہ بچے کی ٹیک کیئر کر رہی ہے، وہی دودھ پلا رہی ہے، بچہ رات کو رو رہا ہے، جاگ رہا ہے، نہیں کر رہا، اس کو ماں تو اس طریقے سے تربیت کر ہی نہیں پا رہی جس طریقے سے کرنا چاہیے یا کرنی جو بنتی ہے، جو ہمارے اجداد نے ہماری کی ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق بھی گاؤں کے ساتھ ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ولیج لائف کے اندر ابھی بھی آج بھی لوگ دودھ پلانا، ماں کا دودھ پلانا اور نارمل ڈیلیوری کرنا، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے پارٹ آف دیٹ۔ بالکل یہ اب ہم یہاں پر اس کو الزام ٹھہرا دیں جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں سی سیکشن کر دیتے ہیں یا یہ نو، وی آر ناٹ ہیونگ دا گڈ فوڈ، پراپر ہماری ڈائٹ نہیں ہے خواتین کی، اور اس کے بعد اینڈ پر جا کے ہم خود ان سے ریکوائرڈ کرتے ہیں کہ میں نے خود مائیں دیکھی ہیں اپنی بیٹیوں کا کہہ رہے ہیں کہ سی سیکشن کر دیں، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو فار دا پین، ہم لوگوں نے پین نہیں اس کو برداشت کر سکتے، تو ہمیں فٹافٹ کر دیں، ہم وی ول پے یو ایکسٹرا۔ ایسے دو اس کے سب سے جو ہے نا، ایک تو آپ نے جو ڈائٹ کا بتایا نا، اب دیکھیں ہمارے پاس دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، ہاؤس وائف جن کو کہتے ہیں، دوسری ہوتی ہیں جو جاب بھی ساتھ کرتی ہیں۔ اب جو جاب کرتی ہیں دیکھیں آپ 9 مہینے جو ہے بچہ پیٹ میں رکھتی ہیں، ان کی ایکسٹرا ڈائٹ ہونی چاہیے، ان کو جاب سے ریلیو نہیں ملتا، وہاں پہ اتنا سٹریس ہوتا ہے، ہم میل لوگ جو ہمارے اوپر اتنا سٹریس ہوتا ہے، تو وہ ایک بچے کو پیٹ میں لے کے ان کے اوپر ایک سٹریس، جب سٹریس ہے وہ اٹ سیلف جو ہے بچے کی گروتھ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جلدی پین شروع ہو گئی، ابھی بچے کی ڈیٹ پوری نہیں ہوئی، پھر یہ بھی فیکٹر بنتا ہے آپریٹ کی طرف جانے کا۔ جو اس کے بعد ہماری دو سوسائٹیز ہیں، ایک لوور طبقہ ہے، ایک اپر کلاس۔ اپر کلاس پین جو آپ نے جیسے مینشن کیا وہ پین برداشت نہیں کرنا چاہتے، وہ اسٹریٹ فارورڈ چاہتے ہیں جی ہمارا آپریٹ ہو جائے، کیونکہ ایزی ہے نا، بے ہوش کیا، ماں کو پتہ نہیں چلا اور بچہ ڈیلیور ہو گیا۔ لیکن ایک میں بات اور مینشن کروں، یہ کافی سارے میں بیچ میں فیکٹر بنوا رہا ہوں، ایک یہ بھی فیکٹر ہے جو قدرتی طریقے سے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے، نارمل ڈیلیور ہونے سے اس کے اور جو ایک بچہ آپریشن کے ذریعے ڈیلیور ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں کی صحت میں بھی فرق؟ صحت میں بالکل فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بات قابل غور ہے اور میرے پہلی دفعہ نوٹس میں آئی ہے، تو یہ کیوں فرق ہوتا ہے؟ کیا دیکھیے ایک قدرت نے میکانزم بنایا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے، ہم قدرت کے خلاف جب بھی جاتے ہیں کسی بھی لیول پہ اس میں خرابیاں پیدا۔ اچھا، وہ فزیکلی پرابلم آئے گی، مینٹلی آئے گی، یا کچھ اس طریقے سے بچے میں آئے گی؟ یہ ذرا بتا دیجیے گا۔ یہ بچے کی گروتھ پہ ہوتا ہے نا افیکٹ۔ اچھا، گروتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ جب دیکھیں بچہ بیمار زیادہ رہے گا، ایکسٹراڈنری۔ جی، ایک بچہ جو ہے وہ جب آپریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو بے ہوش کرتے ہیں، مکمل بے ہوشی دیتی ہے، اس کی بھی دوائیوں کا افیکٹ بچوں میں چلا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ بچہ پھر لیٹ کرائی کرتا ہے، جب بعض بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو بچہ لیٹ کرائی کرتا ہے۔ اور ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جب بچہ جتنا پیدا ہونے کے فوراً بعد نہیں روتا، جتنا لیٹ روئے گا اس کے جو برین آکسیجن کم جاتی ہے تو ان کی گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوئے بچوں کے مزور ہوتی ہیں، لیٹ بولتے ہیں، ٹانگوں سے مزور ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر بچوں کی ٹیتھنگ کا ٹائم آ جاتا ہے لیکن ان کے دانت نہیں نکلتے، اکثر بچوں کے کھڑے ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے چل نہیں رہے ہوتے، اس طریقے سے کافی لیٹ چلتے ہیں، بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں، توتلے ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام فیکٹرز شاید یہی وجہ ہے کہ سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری؟ ایک سے ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ لیٹ کرائی کرنا، جب برین کو آکسیجن نہیں جاتی، ہمارا برین سارے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیوٹریشن ہے، جب بچے کی ڈائٹ پراپر نہیں جاتی تو وہ جو مائل سٹون گین کرنا چاہتا ہے ٹائملی، لائک کیلشیم کی کمی ہوگی تو دانتوں پہ افیکٹ آئے گا، فولاد کی کمی ہوگی تو اس کی چڑچڑا پن آئے گا، اس کی جو پلاہٹ آئے گی، وہ بچہ کھانا نہیں کھائے گا، ہر وقت چڑچڑا غصے میں رہے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جب اسکول گوئنگ ایج جاتی ہے، اسکول میں بچہ جائے گا تو یہ سارے آج کل آپ دیکھیں بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ چڑچڑے ہیں، وہ کھانے کو دوڑتے ہیں، بات کرو تو مانتے نہیں ہیں، کوئی ان کو گائیڈ دو، کوئی مطلب فالو کرتے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں اب دیکھیں بچے ریسپیکٹ دیتے تھے، اپنے والدین کو ریسپیکٹ دیتے تھے اور ان کی باقاعدہ طور پر تربیت اس طریقے سے کی جاتی تھی۔ اب بچوں کی تربیت جو ہے ہم بچوں کو سٹارٹنگ سے لگا دیتے ہیں آئی فون کے ساتھ، آئی پیڈ کے ساتھ، موبائل فونز کے ساتھ بچے کو۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ بچے کے ساتھ انگیج نہ رکھیں۔ وہ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بچے کو موبائل فون پہ لگا دیا، اس کے بعد ماں جو ہے اس کے اپنے کام نپٹا لیتی ہے، چلے میں کام کر لوں گی، میرا بچہ جو ہے موبائل فون پہ لگا رہا ہے، کارٹونز دیکھتا ہے۔ آپ نے یہ جو بات کی نا، اس کا میں چونکہ بچوں سے ریلیٹڈ ہوں، میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ جو ایک فیکٹر ہے نا چھوٹا سا آپ نے ہائی لائٹ کیا، یہ ہمارا معاشرہ بہت اس کے آگے جا کے برے اثرات پڑیں گے۔ پہلے اب دیکھیں کہ پہلے مائیں جو ہوتی تھیں، سب سے پہلے بچہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ جو اس کی ہوتی ہے نا، دودھ پیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں کھاتا پیتا ہے ہوتا ہے، تو وہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بچپن کی جو یادیں ہوتی ہیں نا وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہیں۔ تو جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو بچہ وہ پے کرتا ہے، وہ جس طرح ماں نے بچے کی خدمت کی ہوتی ہے، اس کی کیئر کی ہوتی ہے، وہ اٹیچ رہتے ہیں، اس طرح الٹا ہوتا ہے۔ سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ
آپ کی اٹینشن لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے Exactly. اور اس کی کوشش ہوتی ہے وہ آپ کی اٹینشن لے, لیکن آپ بیزی ہیں اپنے کام میں, آپ بیزی ہیں اپنے آفس ورک میں, آپ بیزی ہیں اپنے گھر کے کاموں میں. اس کے بعد جب بچہ وہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگ جاتا ہے, وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے, پھر آپ اس کی اٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. اب آپ دیکھیں, اگر ماضی میں جائیں تو بوڑھے ماں باپ بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور بچے اس کو بوجھ نہیں سمجھتے تھے. آج کل کے زمانے میں آئے, بچے اپنے بزی ہیں اپنے کاموں میں, والدین جو بوڑھے جب ہوتے ہیں تو ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, کم از کم 5 سال کی عمر تک کے بچے کو ماں باپ جو ہے نا جتنی میکسیمم اٹینشن دے سکتے ہیں نا وہ دے, اور یہ پھر اینڈ پہ اس کو پے کرے گا. نہ صرف اینڈ پہ پے کرے گا بلکہ بچوں کی دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بچے دیے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی بہترین نشوونما کریں. ان کی پرورش کرنا ان کی صحت کے اوپر بھی فیکٹر ہے. ان کی صحت, ان کی سائیکولوجیکلی, ان کی مینٹلی ان کو ریلیکس رکھنا, یہ ان کی پوری پرورش کا حصہ ہے. بالکل. صرف یہ کر دینا کہ آج کل تو جو والد ہوتا ہے نا, آئی ایم سوری ٹو سے, جو فادر ہے وہ صرف رول ادا کر رہا ہے اپنا پے چیک کا. اس کو پتا ہے کہ میں نے صرف آئی ایم اے کیش رجسٹرڈ, دیٹس اٹ. فیملی کے اندر میں ایک کیش رجسٹرڈ ہوں, مجھے پیسے دے دیے, میری ذمہ داری پوری ہو گئی, باقی جو ہے وہ ماں کرے گی. ماں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری میڈ رکھ کے ذمہ داری میڈ کو دے دیتی ہے, اپنے بچوں کو پال لو اور یہ کر لو. یا میڈ نہیں ہوگی تو بچوں کو اس طریقے سے توجہ نہیں دے پائے گی جس طرح سے دینی چاہیے. یہ تمام معاملے لے کے ہم لوگ پہلے بھی تو چلتے تھے, پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی نا. پہلے بھی ہمارے جو آبا اجداد ہیں وہ اسی طریقے سے بڑے ہوئے تھے, ان کے ماں باپ نے ان کو بھرپور اٹینشن دے کے پالا تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ زندگی بیزی ہو گئی, اس طریقے سے مصروف ہو گئی ہے, شاید ہماری مصروفیت کی وجہ سے ہم ان کو ٹائم نہیں دیکھ پا رہے, یا پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, پھر بعد میں جو ہوتا ہے پھر وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہماری بیسیکلی ٹائم ہوتا ہے, ہمیشہ بات ہوتی ہے پرائرٹیز کی. اب کس چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو پرائرٹی دیں گے تو بچے آپ بچوں کے لیے بہت سارا ٹائم ہوتا ہے. ہم بچوں کو بیسیکلی آج کل کے دور میں ہماری پرائرٹی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں حالانکہ سرجری ڈپارٹمنٹ سے ہوں, میرے پاس جتنے بچے آتے ہیں اس میں 70-80% جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتے ہیں, پیرنٹس کی نیگلیجنس کی وجہ سے. پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. اگر میں آج بھی کہتا ہوں, آج کے دور میں بھی اگر والدین اپنے بچوں کو پہلے 5 سے 7 سال, بے شک بعد میں کم کر دیں, تھوڑے بچے سمجھدار ہوتے ہیں, اگر صحیح توجہ دے لیں تو ان کی ساری زندگی سنور جائے, اور ان کے بہت سارے مسائل جن کی وجہ سے ان کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, پھر ڈاکٹر کے چکر لگتے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ بچ جائے. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر صداقت علی, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں آپ پیڈیاٹرک سرجری چلڈرن اسپتال سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت اچھی انہوں نے گائیڈنس دی ہے والدین کے لیے, اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ قابل غور ہیں. اس کے اوپر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی عمل درآمد کریں گے. ہمیں بطور انسان اور بطور مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کی بہترین نشوونما کرنی ہے, اور اس کے لیے جو ہدایات ڈاکٹرز آپ کو دے رہے ہیں اس کو ضرور فالو کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. تیسرا سیگمنٹ جاری ہے. ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا دوسرا راؤنڈ جس میں ہمارے کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں ان کو مارکنگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ہمارے 2 ججز صاحبان ہمارے ساتھ براجمان ہیں. تیسرے جج ہمارے ساتھ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں جو کہ اینڈ پر اپنے 5 مارکس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں. نوید ہاشمی اس سے پہلے آئے, ان کو صابر سردار صاحب کی جانب سے 4 مارکس دیے گئے, جبکہ سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے ان کو 6 مارکس دیے گئے. ٹوٹل نوید ہاشمی کے پاس 10 مارکس ہیں. اب ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ آئے حسن حیدر, اس کو کیا ریمارکس دیے جائیں گے اس پر بات کرتے ہیں. تو میں صابر سردار صاحب سے شروعات کرنا چاہوں گا. صابر سردار صاحب بتائیے گا حسن حیدر نے کیسا پڑھا, کتنے مارکس دینا چاہیں گے؟ بہترین پڑھا, اچھا پڑھا ہے, آواز بھی اچھی ہے. انترے میں جا کر انہوں نے ایک جگہ لینی تھی طرز کی, اپنی طرف سے نہیں طرز کی. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو ٹیون میں ہوتی ہیں, کچھ بندہ اپنے تئیں لیتا ہے, تو وہ ٹیون میں جگہ تھی وہ نہیں وہ کہہ سکے. بہرحال بہت اچھی آواز ہے, بہت اچھا پڑھا, کلام بھی اچھا پڑھا, لیکن مسٹیک یہ ہوئی کہ یہ لوح کی ہے کو کھا گیا بچہ. ہاں ٹھیک سمجھے نا, یہ ہے کو ظاہر نہیں کر سکا. بہرحال تو کتنے مارکس ملیں گے؟ 5 مارکس. اچھا جی, صابر سردار صاحب کی جانب سے حسن حیدر کو 5 مارکس دیے جا رہے ہیں. سید تجمل شاہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سید تجمل شاہ صاحب بتائیے گا کیسا پڑھا حسن حیدر نے اور کتنے مارکس ملیں گے؟ کلام اس کا جی بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے, اقبال کا کلام تھا, اور اس نے جس طرح پڑھا ہے وہ بھی لہجہ بڑا اچھا تھا, ٹھیک ہے, خوبصورت تھا. تو اس میں جتنی عمر ہے اس کے مطابق تو اس نے اچھا پڑھا ہے. تو انسان ساری زندگی سیکھتا ہے,
اور یہ مزید محنت کرے گا تو اس سے بھی اچھا ہو جائے گا. تو کتنے مارکس ملیں گے حسن حیدر کو آپ کی طرف سے؟ چلیں 6 مارکس حسن حیدر کو بھی سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 6 مارکس دیے گئے ہیں، یعنی ان کے پاس 1 مارکس جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، 11 مارکس ہو چکے ہیں. نوید ہاشمی کے پاس 10 مارکس ہیں، حسن حیدر کے پاس 11 مارکس ہیں. بات کرتے ہیں پیر جا احمد ہاشمی صاحب کے ساتھ کہ وہ ریمارکس کیا دینا چاہیں گے، کیا کمنٹس دینا چاہیں گے پیر صاحب؟ جی بیٹے نے اچھا پڑھا ہے، کلام کا انتخاب بھی جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا کلام ہے، مقابلے والا ہے. جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ الحمدللہ ہمارے بزرگ صابر صاحب نے بتا دیا انترا میں جا کے جہاں پہ جھول ہوئی. انہوں نے بہت مشہور زمانہ نعت خان منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرز لگائی ہے. میرے خیال آواز بھی تھوڑی سی ان کی کاپی انہی کو کاپی کر رہے تھے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کو پھر سے سنیں، آپ کو پتا چلے گا کہاں کہاں پہ آپ نے شاہ صاحب جیسا پڑھا ہے اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے شاہ صاحب کے قریب بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان یہ کو ضرور بہت ضروری ہے اس کلام کو سننا. اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں پریکٹس میں اپنی آواز کو ایک دفعہ ریکارڈ کر دیا پھر اس کو دوبارہ سنتے ہیں، بجائے اس کو سننے کے جو آپ جن کو کاپی کر رہے ہیں یا تو ان کو سنیں. اصل میں جس طرح پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کلام پڑھتے ہیں نا جو مشہور زمانہ ہو یا ایسی کوئی طرز لے آتے ہیں جو عمومی طور پہ چلتی رہتی ہو تو وہاں ججمنٹ آسان ہو جاتی ہے. اور پھر ایسے کلام کو پڑھ دیا ہے اور ایسی شخصیت کے پڑھے ہوئے کو کلام کو پڑھا ہے جو بچوں نے بھی سن رکھی ہے بڑوں نے بھی، تو وہاں پہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے یہ آسانی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے. پکڑا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں پیر صاحب نے فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ منظور الکونین ایک ہی تھے کروڑوں میں. بالکل ایسا. تو یہ تو بالکل بچہ ہے اور اس کی ایبلٹی اس نے کوشش کی ہے ان کو پک کرنے کی. تو ہزاروں میں سے کوئی ایک ان کی سر لگا سکتا ہے جتنے وہ اعلیٰ پڑھتے تھے. تو باہر کیف اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جتنا اس نے پڑھا ہے ٹھیک ہے اچھا پڑھا ہے. چلیں اس وقت نوید ہاشمی کو جو ہے 10 مارکس ملے ہیں جبکہ حسن حیدر کو 11 مارکس ملے ہیں ٹوٹل، صابر سردار صاحب کی جانب سے بھی اور سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے بھی. تو میں یہاں بتا دوں کہ ہمارے جو ونر ہوں گے اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز ہے، جبکہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ونر ہوگا اور کون خوش نصیب ہوگا جس کو گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کیش پرائز جو ہے وہ ملے گا. تو ویسے بھی آج حضرت امام حسن کی پیدائش کا دن ہے تو اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے ججز صاحبان سے. پیر جا احمد ہاشمی صاحب سے تو گفتگو ہوئی ہمارے پہلے سیگمنٹ میں صابر صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن رضی تعالیٰ عنہ ان کی آج پیدائش کا دن ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواسے رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا کیا کردار ہے اور وہ ہمارے لیے کس طرح سے مشعل رہا ہے، اس پر میں چاہوں گا کچھ آپ تھوڑا سا بات جی. حضرت امام حسن علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا آج یوم ولادت ہے. اور آپ نے مثل راہ پوچھا، ان کے علاوہ راہ ہے ہی کوئی نہیں کسی کے لیے بھی. سبحان اللہ. جو بھی یہی راستہ ہے، اب راہ یہ ہے، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. سب کے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو نبیوں کے لیے بھی ہے، پیغمبروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ان کا نانا سردار الانبیاء ہے. ماشاءاللہ. ان کا نانا ماشاءاللہ. سردار الانبیاء ہے اور ان کی ماں جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. سمجھے؟ اور وہ خود بھی جنت کے جوانوں کے دونوں سردار بھائی واہ واہ. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ. تو پھر یہ تو سب کے لیے ہوئے، ان کے بغیر تو گزارے نہیں ہے کسی کا بھی. بالکل. چاہے کچھ بھی کر لو، آنا پڑے گا ان کے دروازے پہ، آ کر کہنا پڑے گا کہ ہمیں بچائیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہمارے تیسرے کنٹیسٹنٹ کو سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. بیک رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہم دینی لحاظ سے جو ہے کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. اور آج بھی جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ آج کے دن کے حوالے سے 15 رمضان امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے.
تو آج ان کی یوم ولادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے علماء کرام نے ہمیں جوائن کیا, ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. علامہ سید ابن حسن شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا محمد ریاض کھرل صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ دونوں کو جیسے معلوم ہے کہ آج 15 رمضان حضرت امام حسن کی یوم ولادت, تو میں چاہوں گا مولانا صاحب آپ سے ہم اس چیز کی شروعات کریں کہ حضرت امام حسن ہماری زندگی کے لیے کس طریقے سے مشعل راہ ہے, اس پر سر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آج ایک مسرت کا دن ہے, شہزادہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پاک پیغمبر کی بیٹی کے گھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آج ان کی ولادت تشریف آوری ہے. اور سب سے پہلے یعنی اگر نسل مصطفیٰ کی بقا چلی ہے, یعنی جو نسل مصطفیٰ چلی ہے وہ چونکہ پاک پیغمبر کی نسل جناب سیدہ طاہرہ سے ہے, اور سیدہ طاہرہ کے پہلے بیٹے امام حسن علیہ السلام جن سے پاک پیغمبر کی نسل چلی ہے. اور یہ جو دشمن پاک پیغمبر کو تانا دیا کرتا تھا کہ تو ابتر ہے, آس بن وائل کی روایت ہیں یا اور بھی روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ پیغمبر چونکہ پیغمبر کی بیٹی ہے, اولاد نہیں ہے, تو یہ ابتر ہے. اور ابتر کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب یہ چلا جائے گا, چونکہ اس کی اولاد نہیں ہے, اس کی نسل نہیں ہے, تو اس کا یہ پہنچایا ہوا دین, اس کا پہنچایا ہوا پیغام, اس کی یہ ساری محنت جو دین پہ ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو لہذا پروردگار نے پاک پیغمبر کی بیٹی سے پاک پیغمبر کی نسل کو چلایا, اور یہ نسل جو ہے پھر اس نسل کو قیامت تک باقی رکھا. یعنی اس نسل کا آخری حجت, آخری امام جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے موصوف ہے, تو پھر وہ تشریف لائیں گے. یعنی قیامت تک جو پاک پیغمبر یہ فرما گئے تھے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک عطرت اہل بیت ہے. اور یہ لفظ پاک پیغمبر کے ہے کہ ان سے تمسک رکھو, اور حتیٰ یاردہ الی الحوض, یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں. یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ قرآن کا سلسلہ اور نسل رسول کا سلسلہ اللہ نے قیامت تک رکھا ہے. یہ پھر سب سے بڑی بات جو ہے, چونکہ کسی بھی شخصیت پہ بات کرنی ہو تو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, آیا اس کا نسب کیسا ہے, اس کا حسب کیسا ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تاریخ میں جو کچھ بھی لکھا جائے یہ الگ بحث ہے. یعنی جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں, تو دو شہزادوں کے نام اور ان کی فضائل میں قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہیں, پیغمبر اکرم کے فرامین بھی موجود ہیں, اور اس میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نسل رسول سے ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے نا, ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, کہ اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین, ساری عالمین پر. اب اس پہ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو یعنی قرآن مجید نے بڑی وضاحت فرما دی اس بات پہ کہ نبوت بھی چنی جاتی ہے اور آل بھی چنی جاتی ہے. آل میں بھی کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا, نبوت میں بھی کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو داخل کرے. یعنی نبی بھی اللہ بناتا ہے, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. یعنی انتخاب نبوت بھی پروردگار کے اختیار میں ہے, اور یہ جو آل چنی جائے گی, اور پھر یہ ذریتاً بعضها من بعض کی ذریت ہے. اور پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ذریت رسول میں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، کہ ہم نے انہیں مجتبی بنایا، ہم نے انہیں چنا ہے، وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں چونکہ آپ کا سوال بھی یہی ہے تو میں اس سے ریلیٹڈ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ نے یعنی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیے، عطا کیے، حضرت یعقوب عطا کیے، اور پھر آگے حضرت نوح ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، اور پھر نوح علیہ السلام کی پوری نسل ذریت کی بات کی۔ نوح هَدَيْنَا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ سارے نام لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کو تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی ذریت ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام سے مامون رشید نے سوال کیا ٹھیک امام حسن علیہ السلام کہ آپ کس طرح ذریت رسول میں داخل ہیں، آپ تو بیٹی کی اولاد ہیں۔ تو اسی آیت کا حوالہ دے کر امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح ذریت رسول میں داخل ہوں جیسے یہ سارے انبیاء عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ باپ تو نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اگر ذریت نوح میں ہیں تو میں تو براہ راست رسول سے ہوں۔ اور پھر نسب اتنا بلند ہے کہ اسی شجرے کو اللہ نے شجرہ طیبہ قرار دیا۔ ٹھیک ہے کھلل صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا۔ کھلل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے امت کے لیے بھلائی اور اصلاح کے حوالے سے ان کی کارکردگی، ان کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہاں سے آپ نے سوال کیا ہے وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے لیے یہ گھڑیاں باعث مسرت ہیں کہ محافظ اسلام، امیر المومنین، جانشین پیغمبر، فرزند رسول، فرزند مولا علی شیر خدا، سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو پیدا ہوئے، اور 15 رمضان المبارک تھا 3 ہجری تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اپنی گود میں لیا تو عرش سے آپ کا نام جو تھا، سیرت حلبیہ میں بھی امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، طبقات ابن سعد میں بھی، اور تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گود میں لیا ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے آپ کا نام جو تھا حسن۔ اور پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کے بعد سیرت نگاروں نے لکھا کہ سب سے پہلے جو خوشی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تبسم آیا، گھرانہ نبوت میں جو ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوئی ہجرت کے بعد، بڑی مدت کے بعد، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تھی۔ اور اسی لیے میں یہاں پہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں انہوں نے الفاظ نقل کیے، مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کو سند المحدثین حضرت امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ اچھا، بخاری شریف میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، دیگر محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے ان کے ساتھ اپنی محبت کا، یہ گنگت کا اظہار فرما رہے ہیں اپنی گود میں۔ اور یہ تمام سیرت نگاروں نے یہ جو الفاظ میں ائمہ حدیث کے علاوہ تمام سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں متن آپ کے سامنے عبارت رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ وقت نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے، وہاں مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف میں، ممبر پہ بیٹھے تھے سرکار دو عالم، گود میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا، ظاہر ہے وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو آپ نے فرمایا اے لوگو سن لو، یہ میرا فرزند سردار ہے، محافظ اسلام، امام امت، اور آپ دنیا خلیفہ
جانشین پیغمبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیار کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی جماعت میں یہ سید ہے، سردار ہے، یہ دو جماعتوں کو آپس میں ٹکرانے سے بچائے گا۔ تو آپ کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے آج تک۔ آپ کا یہ، آپ اگر تاریخ اسلام میں دیکھیں اس سے بڑی قربانی کہیں نہیں ہے۔ یہ شندہ دور تھا، منور دور تھا، چھوڑ دیا، تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ آپ نے امت کو جوڑنے کا کام کر کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ امت کو جوڑنے والے ہی عزت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں اس پہ آج آپ کی ولادت کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، یہ آپ اور میں اور ناظرین سامعین سب قیامت تک اس گھرانے کو کے ترانے گاتے رہیں گے، قصیدے پڑھتے رہیں گے، سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اور بھلائی یہ کی آپ نے فرمایا تھا بھلائی، تو بھلائی یہ کی کہ امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا اور بہت بڑی قربانی دی، بہت بڑی قربانی سے بچا لیا۔ میں چاہوں گا آپ اس میں ایڈ آن کر دیجیے گا کہ وہ جس طرح سے فیصلہ لیا گیا، انہوں نے بیک اسٹیپ کیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ کس حد تک امپورٹنٹ تھا اور کس طریقے سے انہوں نے فیصلہ لیا حضرت امام حسن نے، اس پر میں گزارش یہ کروں گا کہ اس فیصلے سے پہلے آپ امام حسن علیہ السلام کی منزلت اور معرفت کو دیکھیں۔ میں ابھی اسی پہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، لیکن ایک جملے کے بعد کہ امام حسن علیہ السلام کی ہستی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیت تطہیر کا نزول ہوا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں آیت مودت نازل ہوئی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدسی وہ ذات ہے کہ جو سورہ دہر میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، یہ ہستی اس میں شامل ہے۔ سورہ کوثر میں جو تانا ابتر کو ہٹایا گیا ہے، اس فضائل میں بھی امام حسن علیہ السلام شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس ذات کا یہ مقام ہو کہ رسول پاک اپنی زبان اقدس سے فرمائیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، اب یہ جو فیصلہ کریں گے وہ یقیناً عین اسلام ہوگا۔ جو فیصلہ یعنی وہ صلح کی صورت میں ہو یا جنگ کی صورت میں ہو، جو یہ فیصلہ کرے گے عین اسلام ہوگا۔ اب عین اسلام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کی سنت کیا ہے، یعنی سنت الہیہ کیا ہے، سنت مصطفیٰ کیا ہے، اور پھر اسی سنت پر ائمہ معصومین علیہ السلام، امام حسن ہو، امام حسین ہو یا باقی ائمہ ہو، وہ اسی سیرت پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بظاہر ٹھیک ہے کہ لوگوں کو اس بات، یعنی جب کوئی بندہ فاتح ہوتا ہے اور جا کر کسی ملک پر وہ قبضہ کر لے، یعنی فاتح کی حیثیت میں داخل ہو، یعنی مکے میں پاک پیغمبر تشریف لائے ہیں تو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، فتح مکہ، اور فتح مکہ جب فاتح کی حیثیت سے کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کسی کا سر قلم کرنا، کسی کو گرفتار کر دینا، کسی کو جیلوں میں یعنی پابند کر دینا، پوری اتھارٹی ہوتی ہے، پوری اتھارٹی ہوتی ہے، وہ مختار ہے۔ اب پیغمبر اکرم نے وہاں جا کے کیا فیصلہ کیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پتا چلا کہ جو سنت الہیہ تھا وہ جاری ہوا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے، یعنی اللہ کی سیرت تو یہی ہے نا، فرعون سامنے کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں، پھر بھی اس کا رزق اللہ نے نہیں روکا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی دشمن خدا ہے لیکن اللہ نے رزق نہیں روکا کہ اگر اس نے بندگی چھوڑ دی ہے اسی وقت سزا نہیں ملی، اسی وقت جزا سزا نہیں مل رہی، نہیں دے رہی، یعنی مہلت دی جا رہی ہے۔ یعنی اب شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ سلامت رہو، یہ اب آپ بالکل اسی بات پہ آ گئے، یہ پالیسی خداوندی ہے کہ مہلت دو، مہلت دو، انتقام بدلہ وہ لیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ایک منٹ میں مکمل ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اسی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ علامہ سید ابن حسن شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرر صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ گفتگو چل رہی ہے حضرت امام حسن کے حوالے سے، اور
میری بھی اس میں بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں حضرت امام حسن کے حوالے سے. لیکن یہاں پہ میں گفتگو کو بڑھانے سے پہلے اور واپس وہیں پر جہاں سے ہمارا منقطع ہوا تھا وہیں سے دوبارہ سے پہلو کو جوڑنے سے پہلے میں بتا دوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کرشی جامع شیریں آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک بہت اچھی پروڈکٹ جامع شیریں لے کر آیا جو صرف اب کی نہیں ہے، بڑے سال سے چلتی آ رہی ہے. اس کا اعتماد بھی اس پر جو ہے ہمارا بحال ہے. اور کرشی جو کہ رونق رمضان کے حوالے سے جامع شیریں لے کر آیا ہے آپ کے لیے، اس میں جو ٹیسٹ ہیں اور جس میں انگریڈینٹ استعمال ہوئے ہیں وہ 100% خالص ہیں اور خالص اجزاء سے کرشی جامع شیریں جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، جس کو آپ نہ صرف پانی میں، نہ صرف بطور شربت، نہ صرف بطور اس کو دودھ میں آپ اس کو ایڈیشن کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مختلف ڈیزرٹس میں، مختلف میٹھے پکوان جو آپ بناتے ہیں اس میں ایز اے ٹاپنگ کے طور پر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کرشی جامع شیریں اس اعتماد کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے کہ یہ 100% خالص اجزاء سے تیار کردہ ہے اور خالص ارقیات سے تیار کردہ کرشی جامع شیریں ہے جو کہ رونق رمضان ہے. تو آج ہمارے جو گیسٹ ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ محمد ریاض خرد صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن شیرازی موجود ہیں. یہ بھی ہمارے اس کرشی کے گفٹ ہیمپر جو ہیں وہ لے کر ساتھ میں اپنے جائیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا سہیل آئیے گا، ہمارے مہمانوں کو یہ جو ہمارے گفٹ ہیمپرز ہیں کرشی کے وہ بھی ان کو دیجیے گا. یہ تحفہ آپ کے ساتھ ہمارے طرف سے جائے گا جو کہ آپ کو ہماری اور کرشی کی یاد دلاتا رہے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا تحفہ جو کہ ہماری طرف سے کرشی کا ہے جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. علامہ محمد ریاض خرد صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید ابن حسن شیرازی. تو آپ ضرور کرشی کا استعمال کیجئے اپنی افطار میں بھی اور اپنی سحر میں بھی تاکہ کرشی کی یاد بھی تازہ رہے. تو میں اب چلتا ہوں اپنے کچن کی طرف اور ہمارے ماسٹر شیف ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو میرا آؤٹ فٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جو میرا ڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کرتا اور یہ ویسٹ کوٹ جو ہے یہ سپانسرڈ ہے بائی ڈین اسٹیون بائی صاحب جیز. اگر آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آن لائن بھی خریداری کر سکتے ہیں. لیکن اب چونکہ ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھوڑی سی اس میں ایز آیا ہے، اس میں تھوڑی سی آسانی ہوئی ہے. اب دکانیں، سٹورز اور شاپنگ مالز جو ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ بحال کیے جائیں گے. آج بھی 9 بجے سے لے کر تقریباً 5 بجے تک دکانیں کھلنے کی اجازت دی گئی تھی. تو اب آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے جا کر کے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں اور کرتے اپنی پسند کے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. تو عید بھی قریب آ رہی ہے، رمضان آہستہ آہستہ جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. تو اسی حوالے سے اگر آپ شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور منفرد کلرز جو آپ کو پسند آ رہے ہیں جو میں پہن رہا ہوں تو آپ ڈین اسٹیون بائی صاحب جی سے رابطہ کر سکتے ہیں. چلتے ہیں، رخ کرتے ہیں اپنے کچن کی طرف، اپنے ماسٹر شیف کی طرف. السلام علیکم ابو ذر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مرزا، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، میں آج جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل آپ نہیں آئے تو کل آپ کو میں نے بہت مس کیا. آپ کے ڈشز کو، آپ کے ٹیسٹ کو اور آپ کے جو پکوان ہوتے ہیں خاص طور پہ جو آپ گولڈن کوکنگ آئل میں بناتے ہیں ان کو میں نے بہت مس کیا ہے. یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو کہ آپ کی صحت کا ضامن ہے، گولڈن کوکنگ آئل اپنے سحر اور افطار میں جو پکوان آپ بناتے ہیں ان میں ضرور استعمال کیجئے کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ نہ صرف آپ کو ٹیسٹ دیتا ہے، نہ صرف آپ کی صحت کا خیال رکھتا ہے بلکہ آپ کو ایک اچھا ذائقہ بھی دیتا ہے. تو یہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے یہ 100% کولیسٹرول فری ہے، اس میں بالکل کولیسٹرول نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سحر اور افطار میں گولڈن کوکنگ آئل میں بنائے گئے پکوان جو ہیں ان کو ضرور استعمال کریں گے. تو میں اپنے شیف ابو ذر سے بات کرتا ہوں. ابو ذر، آج بتائیے گا آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی شیراز، آج ہم بنا رہے ہیں بفلو چکن ونگز. اچھا، بفلو چکن ونگز. اچھا، بفلو چکن ونگز یہ کیا؟ یہ ٹرم مجھے تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ بفلو بھی ہے اور چکن بھی اور ونگز بھی ہیں، کیونکہ جب بفلو کا نام سنتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں شاید آپ پائے بنا رہے ہیں. تو یہ ڈش کیسے اس کا نام بنا ہے، انتخاب کیسے ہوا؟ یہ ڈش بیسیکلی امریکن ہے اور امریکن اسٹیٹ ہے نیو یارک، تو اس کا ایک سٹی ہے بفلو. تو مطلب یہ وہاں کے ریسٹورنٹ سے شروع ہوئی تھی. اچھا، یہ سٹی ہے جی. یہ بفلو جو ہے وہ بھینس کا گائے نہیں ہے، یہ سٹی ہے. اور یہ سوچ کے آپ یہ سوچیے گا کہ چکن ونگز ہی ہیں، لیکن یہ بفلو جو ہے ساتھ میں امریکہ کا ایک جو نیو یارک کے قریب کوئی سٹی، نیو یارک کے اسٹیٹ ہے، اس میں ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اچھا، یہ ایک خاص ادھر کی، جی خاص ادھر کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے جی چکن الا اورنج.
فرینچ چکن الا اورنج. جی بڑا مشکل نام ہے یار. مطلب یہ چکن ہوگا، اسے ہم گرل کریں گے، دین پھر ہم اسے بیک کریں گے، اس کے بعد یہ اورنج سوس بنے گی. اچھا، تو اس میں پھر اس کے ساتھ یہ سرو اس کے ساتھ یہ چکن سرو ہوگا. یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا جب تک میں یہ ٹیسٹ نہیں کروں گا. جب میرے سامنے پریزنٹ نہیں ہوگی میں اس کو سمجھ نہیں پاؤں گا، کیونکہ اس میں چکن بھی ہے، اس میں اورنج کا نام بھی آ رہا ہے، اور اس میں الا بھی آ رہا ہے. چکن الا اورنج. جی الا بیسکلی فرینچ ورڈ ہے، اس کا میننگ ہے سٹائل. اچھا، چکن کے سٹائل میں، مطلب اورنج سٹائل میں چکن کا بنانا. مطلب یہ کیونکہ بیسک جتنی بھی ماڈرن کوکنگ ہے ہماری وہ ساری فرانس سے بلونگ کرتی ہے، فرینچ ہے، تو اس وجہ سے جو. اچھا مجھے بتا دیجیے کہ جو بفلو چکن ونگز ہے وہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے، اس کے انگریڈینٹس پہلے بتا دیجیے. جی بفلو چکن ونگز میں ہم نے چکن لیا ہے ود ونگز لیے ہیں ود اسکن. ٹھیک ہے، چکن ونگز ود اسکن. اچھا، آپ نے جب چکن کٹوانا ہے تو وہیں پر آپ نے اپنے جو وہاں پر کسائی ہوگا اس کو پہلے بتا دینا کہ چکن ونگز جو آپ لے رہے ہیں اس کو اسکن کے ساتھ. نہیں وہ ایسا دے گا نہیں آپ، کیونکہ وہ یہ پلانٹ کے اوپر ہی یہ کیے جاتے ہیں، ادروائز یہ ملتے نہیں. اچھا اچھا، یہ مطلب کسی بھی اچھی کمپنی سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اچھا، کمپنی کے پرچیز کرتے ہیں تو اس میں اسکن ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس آپشنل ہوتا ہے کہ آپ آیا کہ اسکن کے ساتھ استعمال کریں یا نہ. جی بالکل. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو پھر ڈیپ فرائی کرنا ہے ایسے ہی. اس کے بعد ہم نے اس کی الگ سے سوس بنانی ہے جس میں یہ بفلو سوس جائے گی. ٹھیک ہے، اسپیسیفک مل جاتی ہے، یہ بڑے مارٹ وغیرہ سے مل جائے گی ایزیلی. جی اس کے ساتھ بٹر ہوگا اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا ونیگر اس میں ایڈ ہوگا، وائٹ ونیگر. تو اس میں مطلب اس سے پھر بنے گے. بفلو چکن ونگز تب تک نہیں بن سکیں گے جب تک آپ کے پاس بفلو ساس نہیں ہوگی. یہ بفلو ساس آپ دیکھ لیں، آپ کو بڑے کسی مارٹ سے جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوگی، وہاں سے آپ خرید سکتے ہیں. بفلو جو اگر چکن ونگز آپ بنا رہے ہیں تو بفلو ساس میں بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ساس نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کے ساتھ کیونکہ اس کا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو ہمارے ادھر عام جو ہماری ہاٹ سوس ہے اس میں ملتا نہیں. ایون یہ بھی ہاٹ سوس ہے لیکن اس میں ایک اسپیسیفک فلیور ہے، وہ ہمیں اگر چاہیے تو وہ پھر ہم کسی بھی کمپنی کی. اچھا یہ بتا دیجیے کہ جو آپ دوسری ڈش بنا رہے ہیں چکن الا اورنج، جی یہ کچھ اورنج جوس کی مانند ہوگا، یہ چکن ہے، یہ کیا ہے مجھے ذرا بتا دیجیے. اس میں میں بتا دیتا ہوں، اس میں بھی میں نے چکن لیا ہے، اس کو خود کٹ کیا میں نے. ٹھیک ہے، اس کو فرینچ کٹنگ کہتے ہیں ویسے. اس کو بون لیس کر کے کہیں کہیں اس میں ہڈی چھوڑ دی ہے اور ہڈی کو یہاں پہ یہ میں نے ٹک لگا دیا تاکہ اس کے اندر جو ایکسیسو بلڈ ہوگا وہ باہر نکل جائے. اس کو میں میرینیٹ کروں گا سالٹ، لیمن جوس اور بلیک پیپر، اور تھوڑا سا ہم اس میں گولڈن کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو میرینیٹ کریں گے. اس کے بعد ہم اسے پین فرائی کریں گے. پین فرائی کرنے کے بعد دین پھر ہم اسے بیک کریں گے. اس کے ساتھ جو سوس بنے گی، جو اورنج سوس ہے، اس میں ہم 3 کپ جو ہے اورنج جوس لیں گے. اگر فریش مل جائے تو بہتر ہے، اگر نہ ہو تو آپ تو کسی کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اس میں وائٹ پیپر جائے گی، لیمن جوس جائے گا 7 to 8 ٹیبل اسپون، شوگر جائے گی 150 گرام، اس میں سالٹ جائے گا، گارلک چوپ ٹھیک جائے ہے. گا. میں چکن الا اورنج جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اورنج جوس ٹائپ ہوگا، اس کو چکن کے ساتھ جو ہے وہ نام دیا گیا، لیکن آج ہمارے پاس کچھ پینے والے میں نہیں ہے کچھ بھی. تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ساس بن رہی ہے. میں آپ کو پھر ایسا کرتا ہوں کہ جامع شیری بنا کے دے دیتا ہوں. جی جامع شیری میں آپ کی ہیلپ کر لوں گا. ٹھیک ہے، میں ان کی ہیلپ کر دوں گا. تو میں تھوڑا سا جامع شیری بنا دوں گا ہمارے گیسٹ کے لیے. خصوصی طور پر بڑا ضروری ہے کہ چکن کی آئٹم کو اگر آپ بنا رہے ہیں ساتھ میں کچھ جوس یا کچھ شیک، یہ ضروری ہے. تو میں پھر آپ کو ایسا کروں گا کہ جامع شیری بنا کے دوں گا اور آپ جو ہے چکن الا اورنج اور اس کے ساتھ ساتھ بفلو چکن ونگز جو ہے وہ تیار کیجیے گا. تو پھر ہم شروع کریں ارزا؟ ٹھیک ہے، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. چکن بفلو چکن ونگز ہیں، بڑا مشکل نام ہے، اور چکن الا اورنج ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے یہ نام جو ہے بہت جلد یاد ہو جائیں گے. ہاں جی، ایک دفعہ کھا لوں گا نا جب تو پھر اس کے بعد یاد ہو جائیں گے. واپس چلتا ہوں ہمارے گیسٹ کی جانب. ہمارے ساتھ گیسٹ ہمارے موجود ہیں. گفتگو چل رہی تھی حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش، ان کی یوم ولادت کے حوالے سے، ان کا اسلام میں کردار اور کس طریقے سے ان کا کردار، ان کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، اس پر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تب اس گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہم بات کر رہے تھے خصوصی طور پر علامہ سید ابن حسن شیرازی کے ساتھ، اور وہ بات آپ یاد رکھیے گا. میں اسی بات سے دوبارہ آؤں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ سید ابن حسن شیرازی میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ محمد ریاض کھرر صاحب تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی حضرت امام حسن کی ولادت کے حوالے سے، اور ہمارے بڑے پیارے گیسٹ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں.
جو کہ چیئرمین ہے حج عمرہ کمیٹی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہے آپ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے حج اور عمرہ جو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں. آپ کو بہت خوش آمد. بہت شکریہ. کاشف بھائی تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. خیر مبارک جی. اچھا گزر رہا ہے مبارک. الحمدللہ بڑا اچھا گزر رہا ہے، اور اس کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ جو ہے وہ فیوز و برکات سے. اچھا کاشف بھائی، میں شروعات میں اپنے ٹرانسمیشن کی گفتگو کر رہا تھا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ ماہ رمضان جو ہے وہ میسر آیا ہے. ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں کئی ایسے ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے دوستوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے، اس دفعہ نہیں ہیں. اور ہم اس رمضان کو اگر وٹنس کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا جس ہدایت کے سفر میں آپ مسافر میں مسافر، کوئی نہیں پتا اگلا رمضان کس کو میسر ہو نہ ہو. تو اس رمضان کو اس طرح گزارنا چاہیے گویا کہ یہ جیسے آخری رمضان، اس میں عبادات، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی. تو یہ آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے گزارنا چاہیے رمضان، ذرا آپ بتائیے. دیکھیے جو آپ نے بات ابھی کی ہے، میں بالکل کل رات کو جب سونے کے لیے گیا ہوں کمرے میں، تو آپ یقین کریں کہ میں نے شروع کر دیا تھا گننا کہ وہ کون لوگ تھے جو ہمارے حلقہ احباب میں تھے، ہمارے محلے میں تھے، ہمارے شہر میں تھے، ہمارے کاروباری روابط سے ان لوگوں کے ساتھ وہ کتنے، تو تقریباً 100 لوگ جو ہیں وہ میں نے گنتی کیے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ اس رمضان میں نہیں ہیں. تو مجھے پھر وہ یاد آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اور انہوں نے آ کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہا کہ اس سے بڑا بدبخت، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اس سے بڑا بدبخت اور نامراد انسان کوئی نہیں ہے جو رمضان المبارک کے ان لمحات کو پائے اور پھر وہ اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے نہ حاصل کر سکے. تو اس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ سے کہا کہ اس کے اوپر آپ آمین کہیے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رمضان ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں لے کے آیا، اور پھر خصوصاً ان حالات میں جس طرح کا رمضان یہ آیا ہے، ایک طرف کورونا کی وبا ہے اور اتنی تشویش اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہے ہر انسان، اور انہی دنوں میں جب کہ رمضان المبارک آ گیا اور ہمارے پاس فرصت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت اس انداز سے کر سکیں، ہم اپنے گھروں میں ایک لائف پیٹرن دے دیں بچوں کو، ایک بچوں پیٹرن کے اوپر زندگی گزاریں، پیٹرن دے دیں، اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کا اہتمام کریں. اور اس اہتمام کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر آپ نے جو جس طرح رمضان گزارا ہے اس کو ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تیاری کر لیں. ابھی بھی الحمدللہ ایک تقریباً نصف رمضان جو ہے وہ باقی ہے، تو اسی کو ہم جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے آئیں. اور آج سے، اور جو اس وقت تک بھی ہم میں سے محروم ہے اس استغفار سے، اور خصوصاً یہ جو دوسرا عشرہ ہے رب استغفر اللہ ربی من کل ذنبی، تو یہ جو عشرہ دوسرا جو ابھی شروع ہے جا رہا ہے، نصف کے قریب چلا گیا ہے، موقع کو غنیمت جانا چاہیے. اس لاک ڈاؤن کو جو ہمارے لیے ایک شر بن کے آیا تھا، اس میں سے اس خیر کو نکال لینا چاہیے کہ ہم اس شر سے اس خیر کو نکال لیں کہ ہم اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کر لیں. ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ سید ابن حسن شیرازی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو چل رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت امام حسن کے حوالے سے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی پالیسی وہی پالیسی ہے جو اللہ کی پالیسی ہے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اب جو پروردگار کی پالیسی ہوگی وہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسی ہوگی، اور وہی ان کی اولاد کی پالیسی ہوگی، پیغمبر اکرم کی اولاد کی پالیسی ہوگی. بات ہم یہ سلو پہ کر رہے تھے، تو یعنی انتقام پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پہ لے سکتے تھے مگر سب کو معاف کیا، یہ پالیسی خداوندی ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا وہ شیطان کا، تو شیطان پروردگار کے دربار میں کھڑا ہے اور پروردگار کی الوہیت کا قائل ہے، یہ کہہ رہا ہے اس کی خالقیت کا قائل ہے، اللہ کی رازقیت کا قائل ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے خلق کیا، یعنی اللہ کی خالقیت کو مانتا ہے، وہ مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے مجھے تو نے بنایا، تو نے مجھے بنایا.
تو نے مجھے بنایا، اللہ کی خالقیت کو مانتا ہے، اور پھر جب نکالا ہے تو یہ کہہ رہے فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مجھے قیامت تک مہلت دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کا بھی قائل ہے. اچھا، جب اللہ نے اس نے سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے رجیم بنایا، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی نفرت بھی پروردگار اس سے کر رہا ہے. وہ توحید کا بھی قائل ہے، اللہ کی رزاقیت کا بھی قائل ہے، اور اس کی عبادت کا بھی قائل ہے، قیامت کے دن کا بھی اعتراف کر رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اور میرے خیال میں علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی، قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں وہی اسی بات پہ آ رہا ہوں نا. یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں الا منہ عبادک المخلصون، تیرے مخلص بندوں کے علاوہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی نگاہ میں یہ خلقت آدم پہ بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام خلق ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو، اس کے نگاہ میں مخلص بندے تھے، یعنی نبوت کا بھی قائل ہے، امامت کا بھی قائل ہے. اور اس کے ساتھ یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود جب سجدے کا فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے جملہ کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا. یعنی سارا کچھ مان رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، ملائکہ کے ساتھ سجدے میں بھی ہے. یعنی جہاں آ کر اس نے یہ انکار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اسے آگ سے مجھے آگ سے خلق کیا. اس نے اپنی نافرمانی کا وجہ بھی بتائی کہ یہ وجہ ہے. ریزن بتا دے، اور پھر دیکھیں ریزن یہ بتا رہا ہے کہ میں نافرمانی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اس سے بہتر ہوں. یہ مفضول ہے، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، اس لیے میں مفضول کو نہیں جھکوں گا. یعنی اس کی نگاہ میں بظاہر آدم تھے، مگر وہ یہ نہیں جان رہا تھا کہ یہ خلیفہ کس کا ہے، کیا بات ہے، یہ حکم کس کا ہے. لہذا اس کے حکم کی اس نے نافرمانی کی اور اپنے آپ کو افضل. اور اللہ نے پھر کیا کہا؟ یعنی اب دیکھیں وہ جو بات جس سے یہ سلسلہ چلا، یعنی اب اللہ علی کل شیء، وہ فیصلے کی طرف آ رہے ہیں. اب فیصلے کی طرف. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ موت و حیات پہ قادر ہے، چاہے تو اسی وقت اس کی سانس کو روک لے. بالکل اسی وقت موت آ سکتی ہے، زندگی دے نہ دے اس کے اختیار میں ہے، وہ پیدا کرے یا نہ کرے، مار دے، سانس دوسری نہ لینے دے. یعنی انسان تو اتنا کمزور ہے نا، اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا کمزور خلق کیا. اور یہ کمزور اتنا کمزور ہے، یہ چل رہی ہے نا نبض، یہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، اسے کہو کہ یہ چلتی ہوئی نبض کو روک کے دکھائے. یہ اتنا کمزور ہے کہ یہ چلتی ہوئی نبض کو روک نہیں سکتا. اور پانی سے خلقتیں کر رہا ہے، تصویریں الگ الگ بنا رہا ہے، جیسی تصویر وہ چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. اب یہاں وہ علی کل شیء قدیر، اب جو آپ کی بات چلی تھی وہ علی کل شیء قدیر ہے، چاہتا تو اسی وقت اسے سزا دے دیتا. ٹھیک ہے، لیکن مہلت دے رہا ہے کہ تو نے قیامت تک مہلت مانگی یا قیامت تک مہلت نہیں. ایک منٹ کے یہ پوری کر دے، میں پھر سارا ٹائم علامہ صاحب کو دے دینا. الی یوم الوقت المعلوم، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جا تجھے ایک وقت معلوم تک مہلت ہے. اب وقت معلوم بھی اگر گنتی کے شمار کیا جائے تو وہ ابھی تک تو نہیں آیا نا اتنے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الرسل تک، اور ختم الرسل سے لے کر آج تک اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، تو یہ وہ وقت معلوم بھی تو نہیں آیا. اب یہ مہلت دے رہا ہے، یعنی اب مہلت دینا پالیسی خداوندی ہے. اب اگر کہیں کسی مقام پر کوئی سلو کر کے کسی کو مہلت دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ اسے پھر موقع دیا جائے، یہ پھر آسان طریقے اس فیصلے کے پیچھے وزڈم جو تھا وہ یہی تھا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے پیچھے وزڈم جو حکمت کو یعنی وہ یہی تھی. مہلت دے رہے ہیں، بچا رہے ہیں کہ کب یہ آتے ہیں، پھر یہ سوچ لیں، پھر یہ سوچ لیں. یعنی جیسے سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صلح حدیبیہ دیکھیں، صلح حدیبیہ کون کر رہا ہے؟ پاک پیغمبر کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور پاک پیغمبر جو ہیں وہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نطق جو کر رہے ہیں وہ وحی الہی سے کر رہے ہیں، یعنی یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ پیغمبر اکرم کا فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. اس وقت ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے اور ہمارے کچن میں ہمارے شیف جو ماسٹر شیف ہیں وہ بھی اس وقت کوکنگ کر رہے ہیں، اور مجھے ڈش بھول گئی ہے، چکن نالا اورنج اور بفیلو چکن ونگز. دیکھیں صحیح کہا نا میں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ مشروب بھی ایڈ کر دیں ہمارے جو گیسٹ صاحبان ہیں ان کے لیے. تو آپ نے چونکہ آج کسی مشروب کا انتخاب نہیں کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ جامع شیری کو استعمال کرتے ہوئے یا تو کوئی شربت یا کوئی شیک یا کوئی اس طرح سے کچھ جوس وغیرہ بنا دیا جائے. تو ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ جی میں نے ابھی چیک کیا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس سے کلفہ اور دودھ کا استعمال کرتے ہوئے جامع شیری ایڈ کریں اور اس سے ایک شیک مزیدار سا شیک. تو میں آ جاؤں آپ کے پاس تو ہم اکٹھے بنا لیں تھوڑا سا. چلیں میں ذرا کاشف بھائی وہاں پر ہوا ہوں، جب تک کاشف بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. کاشف بھائی یہ بتائیے گا کہ کھانا کھانے میں مطلب سحری اور افطاری میں کیا پسند کرتے ہیں؟ خاص طور پہ افطاری کی بات کی جائے تو افطاری میں آپ کو کیا کھانا پسند ہے؟ آپ یہ کہیں کہ جی یہ دسترخوان پہ یہ والی ڈش جو ہے نا وہ لازمی ہونی چاہیے، تو میری فیوریٹ ہے. اصل میں جو ہے نا جی یہ سحری اور افطاری دونوں اگر سادہ رکھی جائیں تو میرے خیال میں آپ اس سے صحت کے حوالے سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے دونوں چیزوں میں جو ہے وہ سادگی ہونی چاہیے، سحری میں بھی اور افطاری میں بھی. تو سحری میں تو ظاہر ہے ہم دہی وغیرہ یا اس کے ساتھ سادہ کوئی چپاتی لے لیتے ہیں، کوئی سبزی لے لیتے ہیں یا شوربہ لے لیتے ہیں. تو جتنا آپ اس کو سادہ رکھیں گے اتنا صحت کے حوالے سے وہ ثمرات جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں طبی لحاظ سے روزے کے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، طبی لحاظ سے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک خاص ڈش ہوتی ہے جو کہ بڑی پسند ہوتی ہے. چونکہ میں نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کچھ زیادہ تناول نہیں کرتے، تو وہ تو مجھے لگتا تھا شاید عمرے کی وجہ سے آپ تناول نہیں کرتے تاکہ عمرہ کرنے میں آسانی رہے، طواف بہتر طریقے سے ہو سکے. تو لیکن کچھ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے اسپیشل جو ہو کہ یار یہ تو یہ کھانا جو ہے نا یہ والی ڈش یہ میری کمزوری ہے؟ بلے جن چیزوں کا آپ نام لے رہے تھے جس ڈش کا جو انہوں نے بتایا تو ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا. تو انشاءاللہ جو بھی آپ بنائیں گے ہم وہ کھا لیں گے انشاءاللہ. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو یہ اورنج والا چکن جو ہے یہ میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کروں گا اور اس کے ساتھ جو بفلو چکن ونگز جو ہے وہ بھی میں پہلی دفعہ ٹرائی کروں گا. چلے آپ کے لیے ہم خاص طور پہ ایک ڈرنک بھی بنا رہے ہیں جی کاشف بھائی. یہ جامع شیری ہے تو یہ اگر کھل جائے مجھ سے تو کھل گیا. اچھا لے جی جامع شیری کتنا ایڈ کرنا ہے ہم نے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جامع شیری آپ پانی میں بھی مکس کر کے پی سکتے ہیں، اس کو دودھ میں بھی مکس کر کے پی سکتے ہیں. اوہ کیا خوشبو آ رہی ہے جامع شیری کی. اچھا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ڈیزرٹ جو آپ کے جو میٹھے پکوان ہیں آپ اس میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم نے دکھایا کہ آپ کو کلفہ ہے اس کی ٹاپنگ پہ بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. کلفہ کو ہم نے ملک کے اندر ایڈ کیا ہے، اس کو مکس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جامع شیری ایڈ کریں گے تو یہ ہماری ایک منفرد ایک ڈرنک جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. ایسے کریں گے جی ہم؟ جی بالکل. اچھا ہم کس طرح سے کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دودھ میں اس میں تھوڑی سی آئس کریم ایڈ کر دیا. جی اسے ایڈ کیا اور اسے میں تھوڑا سا مکس کر رہا ہوں. کلفہ آئس کریم جو ہے ایڈ کی ہے دودھ میں اور اس کو مکس کیا جا رہا ہے. جب ایک جان ہو جائے اس کے بعد اس میں ہم جامع شیری ایڈ کریں گے. تو جامع شیری ہم نے کب ایڈ کرنا ہے اس میں؟ بس اب ایڈ کر رہے ہیں. یہ آپ ایڈ کریں. کتنا ایڈ کرنا ہوگا مجھے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. لے جی میرے خیال میں 2 سے 3 چمچ. جی تقریباً. یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت ایک اس کی لک اتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ یہ دیکھیں اب مکس ہوگا تو اس کا کلر جو ہے وہ نہ صرف یہ کلر میں خوبصورت ہوگا بلکہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہوگا اور یہ ریفریشنگ بھی ہوگا. یہ آپ کے لیے افطار میں خصوصی طور پر آپ کو بہت ریفریش فیلنگ دے سکتا ہے اور ایک جیسے کہتے ہیں نا پی کر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی وہ والی فیلنگ جو ہے آٹومیٹکلی آئے گی. کیوں ابو سر آپ ہنس رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو روزہ لگ رہا ہے. آپ کے اندر بھی وہ والی فیلنگز آ رہی ہیں جو میرے اندر اس وقت آ رہی ہیں. روزہ لگ رہا ہے آپ کو؟ صحیح سے بتائیے جھوٹ نہ بولے گا. تھوڑی دیر پہلے لگ رہا تھا، اب خوشبو آنے سے جو ہے نا وہ اس کا جو تھا لگنا اور بڑھ چکا ہے. اور بڑھ چکا ہے. پہلے روزہ لگ رہا تھا اب روزہ لگنا اور بڑھ چکا ہے. چلیں یہ جی ہماری ڈرنک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. جامع شیری میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے. دودھ لیا ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ دودھ کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا کلفہ لیا ہے اور یہ کلفہ ہم نے ایڈ آن کیا ہے اس میں. کلفہ آئس کریم جو آپ کوئی بھی لے لیں. آپ کو اگر کوئی
اور فلیور پسند ہے اور کوئی فلیور بھی لے سکتے ہیں, کلفا لے سکتے ہیں, پستہ لے سکتے ہیں, آئس کریم, اس کو آپ لے کر دودھ کے اندر مکس کرنا ہے. آپ نے میک شور کیجیے گا کہ دودھ زیادہ ٹھنڈا تو نہیں تھا. نہیں, دودھ مطلب عام جو فریج میں جسے چل کہہ لیں, ہاں نارمل ٹھنڈا دودھ آپ نے لینا ہے, کیونکہ آئس کریم جو آپ نے لے رہے ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ ٹھنڈی ہے, تو اس لیے دودھ بہت زیادہ ٹھنڈا لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ افطاری میں جو ہے وہ گلا زیادہ خراب ہو جائے. تو یہ دیکھیں جی, یہ انتہائی خوبصورت کلر جو ہے وہ اس وقت نکلا ہے, بڑا پنک کلر جامع شیری سے. او ہو, یہ تو خوشبو بھی بڑی زبردست جامع شیری کی دے رہا ہے, یہ تو زبردست ہو گیا. چلیں, یہ جامع شیری میں ہم نے ڈرنک تیار کیا ہے, بڑا زبردست قسم کا. آپ یہ ڈرنک جو ہے وہ گھر پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اس میں ایک فرق یہ ہے, جو آپ گھر میں بناتے ہیں ڈرنک جامع شیری ایڈ آن کر کے, وہ ایک نارمل جو ہے وہ ایک لک دیتا ہے, اس کلر یہی ہوتا ہے. لیکن اس میں ہم نے ایک ایڈیشن جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں ہم نے آئس کریم ایڈ آن کی ہے, اور آئس کریم ایڈ آن کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کیا ہے, تو آپ کی جو بہترین ڈرنک ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. تو ہمارے کچن میں ہمارے جو ماسٹر شیف ہیں انہوں نے ہمارے بیفلو چکن ونگز جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں تیار کر لی ہیں. جی بس انہیں ٹوسٹ کرنا اور پھر یہ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیپ فرائی کر لیا. جی ڈیپ فرائی کر لیا, اب یہ اس کی سوس ریڈی ہے. اچھا, ڈیپ فرائی کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر کچھ لگایا تھا؟ نہیں, اس کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو بفلو ونگز سوس ہے, بفلو سوس ملتی ہے, وہ کافی اس میں نمک ہوتا ہے اور اسپائسی ہوتی ہے, اس لیے اس میں کسی چیز کو. تو یہ جو لک دے رہے ہیں, جو فرائیڈ لک دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اسکن کی وجہ سے دے رہے ہیں؟ جی, یہ اسکن اس کے اوپر تھی, اور اس کو یہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریک کے اوپر اس لیے رکھا ہے. اگر میں اس کو سمپل پلیٹ میں نیچے ٹیشو میں رکھتا تو یہ موئسچر اس نے لے لینا تھا. اس کو اس طرح ریک پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو ہم نے ڈرائی فارم میں رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر موئسچر نہ آئے. تو اس کے اندر جو تھوڑا بہت آئل ہے وہ بھی نیچے گر جائے. وہ بھی گر جائے. یہ میک شور کیجیے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ڈش کی ٹیسٹ کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے بعد یہ آپ نے سوس تیار کی ہے؟ جی, یہ اورنج سوس ہے جو ہم چکن والا اورنج بنا رہے ہیں. اچھا, چکن والا, اس کے لیے یہ ریڈی ہے. اچھا, یہ آپ نے سوس میں کیا کیا ایڈ آن کیا؟ اس میں آئل تھا, کوکنگ آئل ہم نے ایڈ کیا, اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر لیا, اس کے اندر گارلک چوپ ایڈ کیا, گارلک چوپ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اورنج جوس ڈالا, لیمن جوس ڈالا, پھر بٹر ایڈ کیا, بٹر ایڈ کرنے کے ساتھ اس میں سالٹ, وائٹ پیپر, شوگر ایڈ کی ہے, اور دین پھر اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کرنے کے لیے 1 ٹیبل اسپون کارن فلور پانی میں مکس کر وہ ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے, پانی میں ایڈ آپ نے کر دیا ہے. میں چلتا ہوں دوبارہ سے اپنے گیسٹ صاحبان کی طرف, لیکن آپ کے جو یہ ڈرنک تیار کی ہیں میں تھوڑی سی مدد کر دوں ان کی, اپنے شیف کی جو ہمارے لیے بڑے بہترین قسم کے کھانے پکواتے ہیں. کاشف بھائی سارا ثواب تو یہ لے جاتے ہیں؟ جی بالکل جی. ٹھیک ہے, تو یہ اسپیشل ڈرنکس ہیں جو کہ تیار ہوئے ہیں آپ کے لیے, تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند بھی آئیں گی. تو کاشف بھائی, ہم گفتگو کر رہے تھے, تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا تھا, کیونکہ آپ حج اور عمرہ کمیٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, جو قائمہ کمیٹی ہے, اس کے بھی چیئرمین ہیں. تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس دفعہ حج اور عمرے کی کیا پاسبلٹی ہے؟ کیا اس دفعہ حج کے لیے جو ہے 2020 کا حج ہم کر سکیں گے؟ ہمارے مسلمانوں کو یہ نصیب ہوگا؟ سعودی حکومت اس حوالے سے کیا پلان دے رہی ہے؟ اس پر تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے, اس میں اس وقت تک جو صورتحال ہمیں جو نظر آ رہی ہے, اس میں لگتا نہیں ہے کہ اس طریقے سے حج کی ادائیگی ہوگی جس طرح ہر سال جو ہے پہلے ہوتا ہے. سعودی عرب کی جو موجودہ صورتحال ہے, اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کے ساتھ, تو وہاں پہ صورتحال زیادہ خراب ہے, اور پروڈکشن جو ہے اس کی وہ یہ جو کی ہے ماہرین نے, وہ سعودی عرب کا جو پیک ہے وہ بھی چونکہ جون میں آ رہا ہے, تو اب ڈے بائی ڈے وہاں پہ بہت زیادہ تعداد بڑھ رہی ہے. اس وقت تک 30,000 سے زائد جو مریض ہیں کرونا کے موجود ہیں, اور بدقسمتی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہے. اور پھر اس کے اوپر اور یہ بات تشویشناک ہے کہ تقریباً 85% جو لوگ ہیں کرونا کے مریض سعودی عرب میں, ان کا تعلق جو ہے وہ غیر ملکیوں سے ہے, سعودیوں سے نہیں ہے. اچھا, اس لیے وہاں پہ اس کی جو ہے وہ تشویش موجود ہے. حرمین شریفین کی جو وزارت ہے, جس کے صدر جو ہے اس وزارت کے یا جو انچارج ہیں امور حرمین کے, وہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیسی ہیں. میری ان سے گزشتہ دنوں بات بھی ہوئی, تو ان کے کہنے کے مطابق بھی ابھی آخری عشرے کے لیے کچھ تجربات جو ہیں وہ حرمین کے اندر شروع کیے گئے ہیں. جیسے
کہ سینیٹائزر گیٹ جو ہے وہ لگایا گیا ہے، دونوں حرمین میں لگائے گئے ہیں، اور اس کی مدد سے پھر چیک کیا جائے گا کہ تعداد کو اگر ہم بڑھاتے ہیں، اس وقت تک آپ کو پتہ ہے کہ دونوں حرمین کے اندر نمازیں باجماعت ادا ہو رہی ہیں، لیکن صرف انتظامیہ کے لوگ جو حرمین کے اندر موجود ہوتے ہیں وہی، یا چند افراد جن کو خصوصی پاس جاری کیا گیا حرم کے اندر جانے کے لیے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے۔ عمرہ ٹھیک ہے، مخصوص لوگوں کو اجازت ہے جانے کی، اور حج عمرہ ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا تو پھر کیا ایس او پیز جو ہیں اس میں بنائی جائیں گی سعودی حکومت کی جانب سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان